دوستوں، مردان پاکستان کا مشہور ترین ضلع ہے جو پچھلے ہزاروں سال سے سینکڑوں تاج و تخت اور تہذیبوں کا امین ہے، اور اس شہر نے بہت سے تہذیبوں کے عروج و زوال کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آج بھی مردان شہر ان پرانے مذاہب اور بادشاہتوں کے آثار اور کھنڈرات سے بھرا پڑا ہے۔ تخت بائی کھنڈرات، سری بہلول کا تاریخی گاؤں اور جمال گڑھی کے بدھ مت کے تاریخی آثار کے علاوہ بھی اس شہر کا چپا چپا تاریخی آثار سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن ان سب میں شہباز گڑھی کے مشہور اشوکا فرمودات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دو پتھر ہے اور ان پر 272 قبل مسیح میں اشوکا حکمران کے فرمودات کا روشتی زبان میں کنندہ کیے گئے ہیں۔ مردان شہر سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہباز گڑھی کے یہ تاریخی آثار بدھ مت کے پیروکار اور ہندوستان کے مشہور ترین بادشاہ موریہ سلطنت کے سب سے مشہور ترین حکمران اشوکا دی گریٹ کے فرمودات درج ہے۔ اگرچہ مقامی لوگوں اور پشتون بزرگوں کے پاس ان دو پتھروں اور ان پر کنندہ کیے گئے اقوال کے بارے میں حیرت انگیز کہانیاں موجود ہے، اور ان کا آج بھی یہی خیال ہے کہ ان پتھروں کے نیچے اشوکا بادشاہ نے بہت بڑا خزانہ چھپایا ہوا ہے، اور جو شخص اس تحریر کو پڑھے گا تو کلجا سم کی طرح خود بخود یہ پتھر ہٹ جائیں گے اور وہ خزانہ اس شخص کو ملے گا۔ اور اس کہانی پر ان لوگوں کا یقین یہ دیکھ کر اور بھی پختہ ہو جاتا ہے جب وہ غیر ملکی سیاحوں کو ان پتھروں کی زیارت کرنے کے لیے آتے رہے۔ لیکن حالیہ تحقیق کے مطابق یہ پتھر اور ان پر لکھے گئے اقوال 2500 سال پہلے کے بادشاہ اور موریہ سلطنت کے مشہور شہزادے اشوکا کی یادگاریں ہیں، اور یہ کاروشتی زبان میں لکھے گئے ہیں، اور یہ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس تحریر کو آرکیالوجی کے ماہرین باضابطہ طور پر جنوبی ایشیا کی پہلی دستیاب تحریر قرار دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کی تحریریں آج موجود نہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ تحریر دراصل کسی خزانے کی چابی نہیں بلکہ اشوکا کے فرمودات یا نصیحتیں ہیں۔ اس نے اپنی بادشاہت کے وقت تقریباً ہر جگہ کنندہ کیے تھے۔ اشوکا بادشاہ کی سلطنت بہت بڑی تھی اور اس کی سرحدیں متحدہ ہندوستان سے نکل کر برما، سری لنکا، افغانستان اور نیپال تک پہنچ چکی تھی، اور اس کے درج کیے گئے اقوال، فرمودات اور یادگاروں میں آج بھی تقریباً 33 کے آثار موجود ہیں، جن میں شہباز گڑھی کے یہ دو پتھر خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان پتھروں پر درج کیے گئے فرمودات کو آسان لفظوں میں اقوال زرین بھی کہا جا سکتا ہے، یا زندگی گزارنے کے رہنما اصول، کیونکہ اشوکا بادشاہ پہلے ایک ظالم اور جابر وحشی حکمران تھا، اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے اس نے کسی بھی قسم کے ظلم و بربریت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ ایڈولف ہٹلر کی طرح اشوکا نے بھی اپنے مخالفین اور قیدیوں کے لیے عقوبت خانے تیار کیے تھے، جنہیں اشوکا کا دوزخ کہا جاتا تھا، اور جہاں قیدیوں کو سزائیں دے دے کر مارا جاتا تھا۔ اس لیے ہندی زبان میں اسے چندا اشوکا یعنی وحشی اشوکا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس نے سلطنت ملتے ہی اپنے تمام سوتیلے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور 8 سال تک ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا۔ لیکن 265 قبل مسیح میں کالنگا کی جنگ جیتنے کے بعد اس کی زندگی یکسر بدل گئی۔ کالنگا کی جنگ جیتنے کے بعد اشوکا نے حکم دیا کہ پورے شہر کو آگ لگائی جائے اور تمام شہریوں کو ذبح کیے جائے، اور جب جنگ جیتنے کے بعد اشوکا خود وہاں آیا اور یہ بربادی اور بے گور و کفن لاشیں دیکھے تو اس کی زندگی بدل گئی، اور وہ بدھ مت پیروکار بن گیا اور امن و شانتی کا درس پھیلانے کے لیے راہبوں کی زندگی اپنائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بدھ مت کے مذہب نے جتنی ترقی اشوکا کے دور حکومت میں کی ہے اتنی شاید دوسری حکومتوں میں نہیں کی۔ اشوکا دی گریٹ موریہ سلطنت کے بانی چندر گپت موریہ کے نواسے تھے۔ وہ 304 قبل مسیح میں پیدا ہوئے
اور 40 سال حکومت کرنے کے بعد 232 قبل مسیح کو وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد موریہ سلطنت صرف 50 سال تک قائم رہ سکی۔ انڈیا کے قومی